مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو قومیں اپنی تاریخ یاد نہیں رکھتی، جو قومیں اپنے ماضی کا حال یاد نہیں رکھتی، ان کا مستقبل، ان کا فیوچر بہت عمدہ بننا یہ مشکل ترین عمل بن جاتا ہے۔ تو قوم کو، امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنے ماضی کو یاد رکھے، ماضی کی قیادتوں کو، ماضی کی قربانیوں کو، ماضی کی فتوحات کو، اور ماضی میں جو ہم نے شکستیں کھائی ہیں وہ امت مسلمہ کو یاد ہونا چاہیے۔ جس طریقے پر قوم کے لوگ سیلیبریٹیز کے نام یاد رکھتے ہیں، اس سے وہ تو بالکل فضول بات ہے۔ ہمارے لیے بہت زیادہ لازمی ہے، ہمارے لیے سیلیبریٹیز کی جو حیثیت رکھتے ہیں وہ ابوبکر صدیق رکھتے ہیں، وہ عمر فاروق رکھتے ہیں، وہ عثمان غنی رکھتے ہیں، وہ حضرت علی رکھتے ہیں، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رکھتے ہیں۔ آج میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر کروں گا۔ گزشتہ دن 2 اکتوبر گزرا ہے۔ 2 اکتوبر کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ کارنامہ انجام دیا تھا جسے آج پوری دنیا کا مسلمان ترس رہا ہے۔ اس کے لیے قربانیاں دینے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی 2 اکتوبر کو بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان دیکھتے ہیں اور جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ آواز دے کر شاید اپنی ذمہ داری کو پورا ہو جانا سمجھتے ہیں کہ کاش پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو اور پھر بیت المقدس پر اسلامی پرچم لہرائے۔ 583 ہجری بمطابق 1187 میں ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں صلیبیوں کی شکست کے ساتھ فتح ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور 20 ستمبر سے 2 اکتوبر تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد شہر فتح کر لیا گیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد سلطان نے کسی قسم کا خون خرابہ نہیں کیا، جس کا مظاہرہ پہلی صلیبی جنگوں کے موقع پر صلیبیوں نے کیا تھا۔ اصل میں یہ کردار امت محمدیہ کا نہیں رہا ہے۔ ہم لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی اسی سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی کے پیروکار تھے، تو کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، جبکہ اگر بدلہ لینے پر آتے تو آ سکتے تھے۔ اس سے قبل صلیبیوں نے جب بھی کسی علاقے پر، کسی مسلم بستی پر، کسی مسلم بادشاہ کے زیر تسلط علاقے پر جب اپنا تسلط جمایا ہے، جب وہ وہاں فاتح بن کر آئے ہیں تو انہوں نے خون کی ندیاں بہائی ہیں۔ اس کے برخلاف، اس کے اپوزٹ، سلطان صلاح الدین ایوبی نے مختصر معاوضے پر معافی کا اعلان کیا۔ 4 جولائی 1187 کو جنگ حطین میں زبردست شکست کے بعد عیسائیوں کی مملکت یروشلم کمزور پڑ گئی اور کئی اہم شخصیات سلطان صلاح الدین ایوبی کی قید میں آ گئی۔ ستمبر کے وسط میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے عکا، نابلوس، یافا، سیدون، بیروت اور دیگر شہر فتح کر لیے۔ جنگ کے شکست خوردہ عیسائی سور پہنچ گئے، جہاں حطین کے معرکے کے شکست خوردہ کئی عیسائی جنگجو
بھی پہلے سے موجود تھے، جن میں بیلین ابیلنی بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو واپس لانے کے لیے صلاح الدین ایوبی سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے بیت المقدس جانے کی اجازت دے دے۔ صلاح الدین نے اس شرط پر جانے کی اجازت دی کہ وہ 1 دن سے زیادہ وہاں پر قیام نہیں کرے گا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی جو ملکہ سبلیہ نے اس سے شہر کا دفاع کرنے کا مطالبہ کیا، فوج کی کمان سنبھالنے کی بات کرنے لگے۔ بیلین نے ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ شہر میں اشیاء خورد و نوش اور اسلحے کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین کی زیر قیادت شام و مصر کی افواج سور کے ناکام محاصرے کے بعد 20 ستمبر 1187 عیسوی کو بیت المقدس پہنچ گئی۔ صلاح الدین اور بیلین کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ صلاح الدین بغیر خون خرابے کے شہر کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے عیسائیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر شہر کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گے، اسے تباہ کرنے اور خود مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ مذاکرات میں ناکامی پر صلاح الدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ صلاح الدین کی افواج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کر دیا۔ اس کے علاوہ منجنیقوں سے شہر پر سنگ باری کی جانے لگی۔ صلاح الدین کی افواج نے کئی مرتبہ دیوار توڑنے کی کوشش کی، عیسائیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 6 روز محاصرے کے بعد صلاح الدین نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا۔ 29 ستمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئی، تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئی اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتے رہے۔ ستمبر کے اختتام پر بیلین نے صلاح الدین سے مذاکرات کے دوران ہتھیار ڈال دیے۔ صلاح الدین نے مردوں کے لیے 20، عورتوں کے لیے 10 اور بچوں کے لیے 5 اشرفیوں کا فدیہ طلب کیا، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکے ان کا فدیہ سلطان صلاح الدین نے خود ادا کیا یا انہیں غلام بنا لیا۔ بعد ازاں سلطان نے فدیے کی رقم مزید کم کر کے مردوں کے لیے 10، عورتوں کے لیے 5 اور بچوں کے لیے 1 اشرفی مقرر کر دی۔ بیلین نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، جس پر سلطان نے صرف 30,000 اشرفیوں کے بدلے تمام عیسائیوں کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 2 اکتوبر کو، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ گزشتہ کل 2 اکتوبر گزرا ہے، 2 اکتوبر کو بیلین نے برج داؤد کی چابیاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دی۔ اس موقع پر اعلان کیا کہ تمام عیسائیوں کو فدیے کی ادائیگی کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے، جس میں 50 دن تک کی مزید توسیع کر دی گئی۔ صلاح الدین ایک رعایا پر اور رعایا پرور اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے غلام بنائے گئے عیسائیوں کا فدیہ خود ادا کر کے انہیں رہا کر دیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد صلاح الدین کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ اس نے عیسائیوں سے مسلمان کے اس قتل عام کا بدلہ نہیں لیا جو انہوں نے 1099 میں بیت المقدس کے فتح کے بعد کیا تھا۔ اس نے انہیں حد درجے رعایت کی۔ فتح کے بعد سلطان نے مسجد اقصی کو عرب عرق گلاب سے دھلوایا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اس تاریخ کو آپ حضرات کو سننا چاہیے اور کم از کم یاد رکھنا چاہیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھ فوج لے کر بیت المقدس کو مسلمانوں کی جولی میں ڈالنے کا کام کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔